معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو خیر و عافیت سے ہی رکھے اور ہر ایک کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو عزیز ناظرین، آج بہت دنوں کے بعد آپ حضرات کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، شکر اللہ کا۔ آپ کو معلوم ہے چونکہ پہلے اعتکاف کے دن تھے جب وہ مکمل ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کی عنایت سے اور اپنے مرشد پاک کی نظر کرم سے، تو اس کے بعد تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آپ حضرات سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تو آج شکر اللہ کا کرم ہے، نبی کی عنایت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی بھی آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا میرے گلے میں تھوڑی بہت خراش ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے تو بہتر ہوں۔ تو معزز ناظرین، چلتے ہیں موضوع کی طرف، اور آج میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم حدیث شریف لے کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کی موت ہو رہی تھی، یعنی موت کا وقت اس کو تھا، اس پر موت کی کیفیت آ رہی تھی، مگر اس کے پاس جو حاضرین جمع تھے وہ اس کو کلمہ شریف کی تلقین کر رہے تھے، یعنی کہ پڑھو کلمہ، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو سکا، وہ کلمہ جاری نہ کر سکا، اپنی زبان پہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ خبر ملی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ تشریف لائے اور اس کے سامنے بیٹھے اور اس کو کہا کہ پڑھ کلمہ۔ تو جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو انہوں نے فرمایا لوگوں سے کہ اے لوگوں، کیا ہوا ہے، اس کو وجہ کیا ہوئی ہے، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اس کی کلمہ نہ پڑھنے کی اور کلمہ زبان پہ جاری نہ ہونے کی وجہ پوچھی گئی، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنی ماں کو بہت ستا رہا تھا، یہ اپنی ماں کو بہت ستاتا تھا، اس لیے اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اور میرے رحیم حلیم آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا اور اسے فرمایا کہ یہ بیٹا، تو میرے آقا نے فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ تو عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ تو میرے رحیم آقا نے فرمایا کہ اس اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ تو اس عورت نے واپس جواب دیا، میرے عزیزو غور سے سننا، تو اس نے جواب دیا واپس اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرما رہے ہیں یہ حکم، اگر آپ دے رہے ہیں تو میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن مگر یہ معاف کرنے کے قابل نہ تھا، اس نے مجھے بہت ستایا، یہ میری بات کو بالکل بھی نہ مانتا تھا، یہ میری بات کو نہیں مانتا تھا، اور یہ میری بات پہ اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورت، دیکھ اگر تیرے سامنے کوئی آگ جلائی جائے اور آگ بھڑکائی جائے بہت، اور اس میں اگر تیرے اس بیٹے کو ڈال دیا جائے تیری آنکھوں کے سامنے، کیا تو یہ دیکھ پائے گی؟ کیا تو یہ برداشت کر پائے گی؟ تو دیکھو ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں کا دل کیا ہوتا ہے۔ ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل میں برداشت نہیں کر سکوں گی کہ اس کو میری آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالا جائے۔ تو پھر فرمایا میرے آقا نے، تو پھر اس کو معاف کر دو، اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو یہ آگ کیا اس سے 70 درجہ آگ بھڑکائی جائے گی، اس میں ڈالا جائے گا اس کو، تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اس کو معاف کر دیں۔ تو عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو معاف فرمایا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا تو اللہ اور مجھے گواہ بنا کہ تو نے اس کو معاف کر کے اس پہ تو راضی ہو گئی۔ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رب العزت اور آپ کو گواہ بنا کے میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں اس اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور جب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اپنا رخ انور اس لڑکے کی طرف کیا جس پہ موت کی کیفیت طاری تھی، اس سے فرمایا اے لڑکے پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اس لڑکے نے یہ پڑھا اور پڑھتے ہی انتقال کر گیا۔
آج ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہم اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بلکہ اس لڑکے کی تو یہ بات تھی کہ وہ اپنی ماں کی باتوں کے بجائے اپنی بیوی کی باتوں کو ترجیح دیتا تھا، اپنی بیوی کی باتوں کو مانتا تھا۔ لیکن ان بہنوں سے میری گزارش ہے، ان اسلامی بہنوں سے میری گزارش ہے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، مہربانی کر کے اپنے شوہروں کو نہ بھڑکائیں اس کی ماں کے خلاف، اپنے شوہروں کو ایسی کوئی بات بری نہ بولے اس کی ماں کے خلاف۔ جو بھی کچھ ہو، اگر اس کی ماں تیز بھی ہو، بس برداشت کر لینا، کچھ ہی دنوں کی تو بات ہوتی ہے، برداشت کر لینا۔ ایک نہ ایک دن اس ماں کی ممتا بھی جاگے گی، وہ بھی ایک نہ ایک دن سوچے گی اگر یہ میرے گھر میں دوسرے کی لڑکی میں میری بہو بن کے آئی ہے، بلکہ یہ بھی میرے بیٹے کے ساتھ ہی آئی ہے۔ اس لیے میں ان بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں، اپنے شوہروں کو نہ بھڑکائیں اپنے ماں باپ کے خلاف۔ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالمین ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور ہمیں اپنا ماں باپ کے فرما بردار اولاد بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔